چٹو سٹوری کے دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہم شعبان کے مہینے کی اہمیت کو دیکھیں گے۔ شعبان کا مہینہ اسلامی کیلنڈر میں خاص اہمیت حاصل رکھتا ہے۔ یہ روحانی عکاسی، دعا اور رمضان کے مہینے کی تیاری کا وقت دیتا ہے۔ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری پر استقامت کے حصول میں بے حد اہم کردار ادا کرتا ہے، جو اس طرح کہ جب ہم اسی ماہ مقدس میں مختلف فضائل کے حصول کے لیے کثیر عبادت کو اختیار کرتے ہیں تو انسانی نفس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر یہی عادت اسی ایام کے گزر جانے کے بعد بھی کام آتی رہتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی قدر کریں۔ آج ہم آپ کے سامنے اسی مبارک مہینے کے چند افضال عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان المعظم ہے۔ شعبان ایک مشہور مہینہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ شعبان اس لیے نام رکھا گیا کہ وہ روزہ دار کے لیے اس میں خیر کثیر ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت سے خیر ملتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس مہینے میں رمضان کے لیے بے شمار نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور رمضان نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے اس مہینے کے کچھ اہم واقعات۔ اس مہینے کی 5 تاریخ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارک ہوئی، اور اسی مہینے کی 15 تاریخ کو شب برات یعنی لیلۃ القدر ہے، جس میں امت مسلمہ کے بہت سے افراد کی مغفرت ہوتی ہے، اور اسی ماہ کی 16 تاریخ کو تحویل کعبہ کا حکم ہوا۔ پہلے ابتدا اسلام میں کچھ عرصہ بیت المقدس قبلہ رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق کعبہ معظمہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ اس وقت سے ہمیشہ تک مسلمان کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت ام امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایماندار شخص شعبان کے مہینے میں کسی دن بھی روزہ رکھے گا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان ماہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس کی شان سے غافل ہیں۔ اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ مہینہ بہت ہی محبوب ہے کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، کیونکہ نبی کریم کو سب مہینوں سے زیادہ پیارا شعبان المعظم کا مہینہ لگتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب ماہ رجب آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اے خدا رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان میں پہنچا۔ جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگے لائک اور کمنٹ ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔